الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال تعالى في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم المقام، لائق احترام حردل عزیز شیخ طریقت رہبر شریعت جید عالم دین مناظر اہل سنت علامہ مولانا سید غوث مدنی رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وطول اللہ عمرہ، خلیفہ حضور اشرف الفقہاء علیہ الرحمۃ والرضوان. محترم و محتشم مناظر اہل سنت علامہ جواد ربانی صاحب دام مجدو اور شہنشین پر تشریف فرما مفتی اہل سنت مفتی جاوید اختر مصباحی صاحب قبلہ اور مدرسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کرام، طلباء، مہمانان امام احمد رضا ایسوسی ایشن و دارالعلوم اہل سنت، بزرگوں اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی ہونے کا ہم سب کو شرف اور فخر عطا کیا. حاضرین، قبل اس کے کہ میں تلاوت کردہ آیت مبارکہ پر کچھ کہوں، میرے اسلاف اور بزرگوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے نعت پاک کے چند اشعار امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ محمد احمد رضا خان قادری حنفی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا. ساتھ مل کر پڑھیں، بڑا لطف آئے گا. چند اشعار بزرگ برکت کے لیے. اور اہل سنت کا طریقہ بھی ہے کہ نعتیہ کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اپنی تقاریر کا آغاز کرتے ہیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس تم پہ کروڑوں درود. مختار سے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. محترم بزرگوں اور پیارے بچوں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس تاریخی محفل میں جمع ہوئے ہیں. بحمدی تعالیٰ یہ اہل سنت والجماعت کی جو کہ فی زمانہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانی اور جانی جاتی ہے، اس اعتبار سے یہ اہل سنت کی میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین پرنام پٹ پر یہ پہلی اور تاریخی محفل ہے جو مسجد کے افتتاح کے موقع پر سجائی گئی ہے، سنی سنگ بنیاد کے موقع پر سجائی گئی ہے.
بحمدی تعالیٰ ہم اس تاریخ کا حصہ ہیں. مولا کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. خصوصی طور پر سب کا انٹروڈکشن، سب کا تعارف کروانے والی شخصیت حرد عزیز مولانا سید غوث مدنی رضوی صاحب اور پوری جو ایسوسی ایشن کی ٹیم ہے جو ان کی زیر نگرانی اور زیر ہدایات پر جو ہے کام کرتی ہے، ان سب کو، اور خصوصی طور پر یہاں پنام پیٹ میں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ان سب کو میں تہ دل سے، صمیم قلب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا کریم سب کو دارین کی سعادتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے. کیونکہ مسجد کا قیام ہو یا جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے، مدرسہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا قیام ہو یا مسجد کا قیام ہو، یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو چنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کا انتخاب کرتا ہے، جن کو چنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اپنی مسجدیں بنواتا ہے، ان سے اپنی مسجدوں کو آباد کرواتا ہے. جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی اس کا سریس مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں. یہاں رک کر میں عرض کر دوں، آباد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آباد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آباد کرنا، ہم سمجھتے ہیں آباد کرنا کہ آلریڈی بنائی ہوئی مسجد ہو تو اس میں جا کر نماز پڑھنا، یہ آباد ہم سمجھے ہوئے ہیں. لیکن آباد کرنے کی آپ جو ہے آباد کرنے پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بے شمار مفسرین اکرام نے لکھا ہے آباد کرنے کا پہلا سٹیپ، پہلا درجہ مسجدوں کی تعمیر ہے. مسجدوں کی تعمیر ہے، مسجد کو تعمیر کرنا. اور وہ جو لفظ ہے عمارت جو بولتے ہیں، عربی میں اردو میں بھی مستعمل ہے عمارت، اسی سے یعمرو جو آیا ہے اس کا معنی بھی اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. ایگزیکٹ ورڈ جس کو ہم عمارت کہتے ہیں، عمارت ہے تب نہ آباد ہو سکتی. کوئی بھی عمارت کب آباد ہو سکتی؟ کوئی بھی عمارت اس وقت آباد ہو سکتی ہے جب وہ عمارت کی شکل میں موجود ہو. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. تو آباد کرنے کا پہلا سٹیپ، پہلا سٹیج، پہلا مرحلہ آباد کرنے کا مسجدوں کی تعمیر ہے، مسجدوں کی تعمیر ہے. اور بحمدی تعالیٰ ہم اسی سلسلے میں مسجد کی سنگ بنیاد کے اس سنہرے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. بحمدی تعالیٰ ہم نے مسجد کی سنگ بنیاد رکھی. اللہ رب العزت اس مسجد کی تعمیر میں جو بھی حصہ لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مشکلات سے بری فرما دے. کیونکہ مسجدوں کی تعمیر میں جو حصہ لیتے ہیں، مسجدیں جو بناتے ہیں، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی اور حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنی محلوں میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم اپنے محلوں میں مسجدوں کی تعمیر کرو. اپنے محلوں میں مسجدوں کی کیا کرو؟ تعمیر کرو. تو مسجدوں کی تعمیر کرنا یہ حضور کا حکم بھی ہے. اور تعمیر پر کیا ملتا ہے اس پر تو بے شمار احادیث ہیں. مشہور حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کوئی اگر مسجد کی تعمیر فرماتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اسے گھر کہاں ملتا ہے؟ جنت میں. اسی موضوع پر بے شمار احادیث اسی مضمون کے ساتھ آئی ہیں. ایک الگ حدیث مبارکہ
الگ مضمون کے ساتھ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ سوچ کر کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، یہ سوچ کر کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے یہ بشارت دیتے ہیں، یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں موتی اور یاقوت کا محل تیار کرتا ہے۔ موتی اور یاقوت کا محل، جنت کا محل، دنیا کا نہیں، جنت کا محل، وہ کیسا ہوگا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز حاضرین اکرام، ہم آگے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہیں انشاءاللہ، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی خبر دیں، سنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ۔ فرسٹ کوالٹی قرآن مجید نے بتائی کہ وہ لوگ مسجد کی تعمیر میں ہو، یا مسجد تعمیر ہونے کے بعد اس میں نماز پڑھنے میں ہو، یا اس میں روشنی لگانے میں ہو، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہے۔ روشنی لگانا، جو آج ہم الیکٹریسٹی کا ورک بولتے ہیں، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہے۔ پانی کا کام کرنا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہے۔ پانی کے لیے بور کا انتظام کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، مسجد کو پاک صاف کرے، صاف ستھرا رکھے، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہے۔ کیونکہ غریب ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس اللہ ہمیں دیتا تو ہم دیتے، تو ان کے لیے بھی یہاں یہ خوشخبری ہے کہ مسجد کا خیال رکھیں، مسجد کی حفاظت کریں، پاکی صفائی کا اہتمام کریں، تو یہ بھی کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، مسجد کی پاکی صفائی کرنے والے کی فضیلت تو اس سے اندازہ لگائیے جس نے مسجد کی تعمیر کی ہے اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اس مبارک زمانے میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت روزانہ آتی تھی اور چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہوتے تھے نا، چھوٹے جو کنکر ہوتے ہیں بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، کبھی چبھ جاتے ہیں نا، تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو کیا کرتی تھی؟ آ کے کنکریاں اٹھا کے مسجد کو صاف کرتی تھی۔ جب کوئی نہ ہو آتی تھی، کیا کرتی تھی؟ کنکریاں اٹھا کے صاف کرتی تھی مسجد کو، تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ کافی دن ہو گیا، نظر نہیں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے جو مسجد سے کنکریوں کو اٹھاتی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی تم میں سے کسی کا انتقال ہو، صحابہ سے فرمایا، جب کبھی تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو مجھے اس پر مطلع کر دینا، یعنی اس کی اطلاع مجھے دے دینا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے صحابہ سنو، جو عورت مسجد میں کنکریاں اٹھایا کرتی تھی تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، میں نے ابھی اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے، کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ تو جو مسجد کی صفائی کا اہتمام کرے اسے یہ اجر ملا کہ جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹہلتے دیکھا، تو جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اس کے ثواب کا اور اس کے اجر کا اندازہ کون لگا سکتے ہیں کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا چیزوں سے نوازے گا۔ اتنا تو بتا دیا گیا، احادیث مبارکہ میں یہ بات تو مسلم بتائی گئی کہ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے یاقوت اور موتی کا محل بناتا ہے۔ تو ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایک دوسری بات جو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کون لوگ آباد کرتے ہیں مسجد کو، اللہ رب العزت نے ان کی گارنٹی بھی دے دی۔ فرسٹ کوالٹی ان کی جو بیان کی گئی وہ یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ فرسٹ کوالٹی ہے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی، یعنی ان کے مومن ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل پیش کی ہے کہ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو مومن ہیں، وہی آباد کرتے ہیں جو کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اب یہاں پر رک کر میں ضروری سمجھوں گا کہ میں جو ہے یہاں اس کو کیا کروں، ایلیبریٹ کروں کہ کون سی مساجد ہیں جس کا ذکر اس میں آیا ہے۔ مسجدیں دو طرح کی ہیں قرآن کی روشنی میں، ایک ہے
مسجد تقویٰ، یعنی جو مساجد تقوی کی بنیاد پہ جس کا قیام ہوا ہو، تقوی کی بنیاد پہ، یعنی یوں سمجھیں بالفاظ دیگر کہ وہ مساجد جو حق والی جماعت کے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ دوسرے ٹائپ آف مساجد جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ مسجد ضرار ہے، فتنے فساد کے لیے بنائی گئی مساجد۔ دو ٹائپ آف مساجد ہیں۔ اب تو کس مسجد کا اس میں ذکر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پہ سچے دل سے، تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو، لوگوں کا ایمان درست ہو، جس میں حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا جائے، جس میں تعظیم اور ادب سکھایا جائے، جس میں قرآن کا بھی ادب سکھایا جائے، صاحب قرآن کی تعظیم بھی سکھائی جائے۔ یہ اس کانسیپٹ کے تحت ایک مسجد کا قیام عمل میں آیا۔ اور دوسری مسجد ایک ہے جس میں حضور کے خلاف سکھایا جائے، حضور کی بدتمیزی، توہین سکھایا جائے، اس میں جو ہے مطلب قرآن مجید کا کما حق ہو ادب نہ سکھایا جائے۔ اس کے بالکل اپوزٹ ایسے ٹائپ آف مساجد کو قرآن مجید نے مسجد ضرار کہا۔ کیا کہا؟ آواز سے بولیے، مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی مساجد، جو بنائی ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ اسلام کو نقصان ہو۔ تو یہاں جو آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس سے مراد وہ مساجد ہیں جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں، جیسے مسجد غوث اعظم، تاکہ بگڑے عقائد کو سدھارا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسجد غوث اعظم، مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ، علماء اہل سنت۔ تو وہ مساجد، ان مساجد مسجد تقویٰ کو جو فالو کیے ہیں، وہ مساجد کا قیام انشاءاللہ تعالی عمل میں آئے گا، جس کی سنگ بنیاد کی رسم آج ادا کی گئی انشاءاللہ تعالی۔ تو معزز حاضرین اکرام، تو وہ مساجد، ایسے ٹائپ کے مساجد جو آج ہم نے سنگ بنیاد رکھی، اہل سنت والجماعت کے مساجد جو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں، ایسے مساجد کو جو آباد کرے گا، اب سنیں کون آباد کرے گا؟ نمبر 1 قرآن مجید نے کہا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی اس آیت کی روشنی میں کہ ہم کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ سیکنڈ کوالٹی اللہ رب العزت نے بیان کی، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں وہ لوگ۔ وہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کو قائم کرنا، الگ سے اس کا ذکر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یاملو سے مراد آباد کرنے میں نماز کا قیام نہیں ہے، وہ آباد کرنے میں تعمیر مسجد ہے، کیونکہ الگ سے نماز کے قیام کا ذکر آیا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں وہ لوگ۔ تھرڈ کوالٹی بیان کی گئی، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی کوالٹی بیان کی گئی، چوتھا وصف بیان کیا گیا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کے بات کو نہیں سنتے، ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ بالکل فٹ ہم پر بیٹھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو ان کا گڑھ ہے، ان کا گڑھ ہے، ہم کسی کی نہیں سنتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ نے ہمارے اوصاف قرآن مجید میں بیان کر دیے۔ ہم ڈرتے تو یہاں اس مسجد کا قیام عمل میں نہیں آتا۔ ہم نہیں ڈرتے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ ایمان والے مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب مسجد کی تعمیر ہو جائے گی ہم نمازیں وہاں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، جو دینے والے ہیں دیتے ہیں، اور ہم ڈرتے نہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا جب یہ پورے صفات ان کے پاس ہیں، مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیا ہے بندہ، یہ تمام صفات اس کے پاس ہیں، تو اللہ نے خوشخبری دی، فَعَصَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ
محتدین. اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ پورے کوالٹیز اس کے پاس ہیں تو ہدایت سے اسے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ رب کریم نے فرمایا ان قریب تم دیکھو گے کہ وہ ایمان محتدی کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، ان قریب وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ نے ایمان کی بھی گارنٹی دی ہے، ہدایت کی بھی گارنٹی دی ہے، ہدایت کی بھی گارنٹی دی ہے. تو معزز حاضرین اکرام، عاجزانہ آپ سے گزارش، خواہش، اپیل کہ مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ سوچ کر حصہ لیں کہ میں دیا تو اتنا زیادہ تو میں دوں گا، میرا نام آئے گا، ختم گیا. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. ایسے حصہ لیں، ایسا دل کھول کر جو ہے مسجد کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق. ایسا نہیں کہ آپ کہیں سے قرضہ لے کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر جو ہے نہیں، ایسا نہیں. اپنی جو بھی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں. تو اپنی جو استطاعت ہے دیں. دوست احباب میں یہ بات عام کریں کہ مسجد کا قیام، مسجد کی کے لیے ضرورت ہے عمارت. کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، 1000 اسکوائر فٹ کی مسجد ہے انشاءاللہ تعالی. ہم دیکھیں گے 1000 اسکوائر فٹ کی مسجد. مسجد کی تزئین سب سے پہلے فرسٹ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تزئین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خندیریں لگائی تھی. خندیر کہتے کس کو معلوم؟ کانچ کا پورا باکس ہوگا یا جو ہے راؤنڈ جو ہے کانچ کا ہوگا، اس کے اندر جو ہے چراغ رکھتے تھے. تو پرانے زمانوں میں جو ہے ایسے ہی جو ہے چراغوں کو لگایا جاتا تھا. سب سے پہلے مسجد نبوی میں خندیروں کے ساتھ تزئین جو کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کو دیکھ کر مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے قبر میں بھی نور کر دے. تو مسجدوں کو روشنی لگانا یہ بھی مسجدوں کی تزئین ہو. مسجدوں کو کارپیٹ جو بچھایا جاتا ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اول صحابی ہیں جنہوں نے مسجد کے لیے عالیشان کارپیٹ، جس کو ہم قالین کہتے ہیں، ہدیہ کیا تھا. بہرحال صحابہ کا بھی عمل رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے مسجد اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اپنی اپنی حیثیت سے مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیا کرتے تھے. عالیشان بڑی مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی ہے، فرسٹ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی توسیع اور تزئین مکمل طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی. سٹارٹ ہوا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی استطاعت کے مطابق مسجدوں کی تعمیر کرتے تھے، تزئین کرتے تھے، اس کی توسیع میں حصہ لیتے تھے. تو ہم یہ سوچ کر کہ صحابہ کی بھی سنت ہے، یہ سوچ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ سوچ کر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اگر مسجدوں کی تعمیر نہ کریں تو کون کرے؟ اور وہ بھی کیسی مسجدیں؟ وہ مسجدوں کے تعلق سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کوئی ہے تو مسجدیں. پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ مساجد اللہ کے مساجد ہیں. یعنی جہاں پر مسجدیں قائم ہیں وہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. کل تک یہ جگہ کوئی اور تھی، آج سے یہ مسجد سے نام اس کا منسلک ہو گیا. کون سی جگہ کہہ رہی؟ مسجد غوث اعظم. یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو گئی. ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، معجم الکبیر کی حدیث ہے یہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے چمکتے تارے ہیں نا، تارے کیا ہیں؟ چمکتے ہیں. زمین والے یہاں سے دیکھتے ہیں تاروں کو کہ کیا ہے، وہ چمکتے نظر آتے ہیں. اسی طرح آسمان والوں کے لیے بھی آسمان سے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں مساجد ہیں وہاں بھی تاروں جیسی چمک ظاہر ہوتی ہے.
تو مسجد کو کوئی معمولی نہ سمجھو، اب وہ مسجد کی جگہ ہو گئی، سنگ بنیاد بھی رکھ دی گئی، یوں سمجھیے کہ کام مسجد کا شروع ہو گیا، سٹارٹ ہو گیا۔ مدرسہ بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مسجد کی تعمیر کے بعد مدرسہ بھی انشاءاللہ وہاں منتقل کر دیا جائے گا، وہ تو نور و نگا نور ہو جائے گا، کیونکہ مساجد صرف نمازوں کے لیے نہیں، ہماری مساجد مدرسہ بھی ہے، ہماری مساجد درسگاہیں بھی ہیں، ہماری مساجد تربیت گاہیں بھی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف نماز ہی نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء مفتی اکرام موجود ہیں، مسجد نبوی میں صرف نماز پڑھ کر نہیں چلے جاتے تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں بھی ہوتی تھیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر بھی ہوتا تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کی محافل بھی سجائی جاتی تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقاریر اور وعظ کا سلسلہ چلتا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسجد غوث اعظم سے بھی یہی میسج پہنچے گا کہ وہ صرف مسجد نمازوں کے لیے نہیں بلکہ وہ ایک درسگاہ بھی بنے گی، وہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ تربیت گاہ بھی بنے گی، جہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بعونی ہی اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ کوششیں سعی ہے، کوشش کرنا ہے، جد و جہد ہے، اس کا جو صحرا ہے یہ مولانا سید غوث مدنی کے سر، ان کا بڑاپن ہے کہ یہ سامنے نہیں بولتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں مولانا سید غوث مدنی صاحب کو کافی عرصے سے، تو اس کا صحرا جو ہے آپ کے سر ہے، اور obviously پوری ٹیم ورک تو ہے، لیکن کوئی اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، تو بحمدی تعالیٰ مولانا سید غوث مدنی صاحب اپنی لیڈرشپ کو بخوبی جو ہے نبھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بازوؤں میں قوت مولا علی عطا فرمائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم کہاں کر سکتے، ہوتا تو ہوتا، ایسا بول کے نہیں بیٹھے، اتنی محنت لگن، کتنا ٹینشن ہوتا ہے معلوم ہے، پیسے کا انتظام، لوگوں کی باتیں سننا پڑتا ہے، مختلف، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، کسی کے پاس سے 100 روپے نکالنا فی زمانہ آسان ہے کیا؟ نہیں، لیکن محنت۔ ریاست علی تاج کا ایک بہترین شعر یاد آیا، کہتے ہیں توکل اور مقدر ہی بس نہیں سب کچھ، توکل اور مقدر ہی بس نہیں سب کچھ، کہ سعی و جہد مسلسل کو زیست کہتے ہیں۔ اللہ پہ توکل دیا تو اللہ کریں گے بول کے خالی بیٹھ گئے، نہیں تقدیر میں ہوا تو ہوئیں گا بول کے بیٹھ گئے تو کچھ ہوتا کیا؟ نہیں، اللہ کھلایا تو کھائیں گے بولے تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا آپ کو؟ محنت کرنا پڑتا، جستجو کرنا پڑتا، سعی کرنا پڑتا۔ کہتے ہیں توکل اور مقدر ہی بس نہیں سب کچھ، کہ سعی و جہد مسلسل کو زیست کہتے ہیں۔ تفکر کے، تخیل کے اے پرستارو، عمل بغیر ہر شے کو زیست کہتے ہیں، عمل بغیر ہر شے کو نیست کہتے ہیں، عمل بغیر ہر شے کو نیست کہتے ہیں۔ عمل ہی نہیں ہے تو کوئی بھی شے آپ کی ہے کارآمد نہیں۔ اب پانی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اب بیٹھے ہوئے ہیں پانی کو تکتے بیٹھے ہیں کہ میرے مقدر میں ہے تو میں پیوں گا پانی، توکل اللہ پہ ہے، اللہ پلایا تو پیوں گا۔ وہ سارا دن آپ اس کو تکتے بیٹھ جائیں، دیکھتے بیٹھ جائیں تو آپ بھی پیاسے رہیں گے، یہ اپنی جگہ ویسے ہی بھرا ہوا رہے۔ تو اس کے لیے آپ کو عمل کرنا، عمل کیا ہے؟ آپ ہاتھ آگے بڑھائے، اس کو اٹھائے اور پیے۔ یہ توکل، یہ عمل توکل اور مقدر کے منافی نہیں ہیں، یہ وہ توکل اور مقدر ہی کا حصہ ہے کہ اللہ نے میرے سامنے تک مجھے پہنچا دیا، مجھے عمل کے ساتھ اس کو حاصل کرنا۔ سمجھ گئے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نہ کر تقدیر پہ شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر پہ شکوہ مقدر آزماتا جا،
ملے گی خود بخود منزل، قدم بڑھاتا جا، ملے گی خود بخود منزل، قدم بڑھاتا جا۔ یہ قدم بڑھانے کا صلہ ہے کہ قدم اتنے بڑھتے گئے کہ بحمدہ ہی تعالیٰ وہ بعونہ ہی کہ ہم مدراس کے سرزمین سے پٹنام پیٹ تک پہنچ گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قدم اور بڑھتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تمل ناڈو کے دوسرے مقامات پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی مساجد اور مدارس کا انعقاد عمل میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ جڑیں، مضبوط کریں، اور بچوں سے خصوصی طور پر، چونکہ بچے ہیں یہاں پر، بچے جو یہاں وقت جو گزارتے ہیں علم کے لیے، اور خاص طور پر سب سے پہلے میں اساتذہ سے خواہش کروں گا، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بچوں کے ٹائم کو ضائع ہونے نہ دیں، کیونکہ بچے اپنے وقت کو، گھر کو، کیونکہ یہ ایج جو ہوتی ہے نا، یہ ایج ذرا غور کیجئے، ہم مدارس کے بچوں کو مطلب جو ہے کم تر سمجھتے ہیں، ہم نہیں، ہم سے مراد عام طور پر مدارس کے بچوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ بچوں کا جو مقام و مرتبہ ہے بہت بلند و بالا ہے۔ یہ بچے ہیں نا، جب سے نکلے ہیں گھر میں، واپس جب تک جائیں گے، ان کے لیے سمندر کی تہ میں جتنی مچھلیاں ہیں سمندر میں، سب کے سب ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو معزز حاضرین اکرام، کیونکہ وقت بھی ہو گیا، کیونکہ مولانا نے کہا تبرکن کچھ سن رہے، تبرک بولے تو تھوڑے کچھ بولتے، تبرکن بولے تو تھوڑا بولتے نا، تبرک تھوڑا، تو مطلب کیا، تھوڑا سننے کے لیے کہے، لیکن کافی وقت ہو گیا۔ بہرحال میں پوری اپنی ٹیم، چونکہ میں بھی اس کا حصہ ہوں، لیکن پوری ٹیم کو میں جو ہے تہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آپ کے رائٹ ہینڈ جناب ڈاکٹر غلام حیدر قریشی صاحب، یہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ مطلب ہر اعتبار سے جو ہے وہ آگے رہتے ہیں، اور جناب معین الدین صاحب، ان کے والد محترم، اور دیگر جنہوں نے بھی اس محفل کو کامیاب بنانے میں، اس سنگ بنیاد کی رسم کو کامیاب بنانے میں، جنہوں نے بھی دامے دلمے سخنے قدمے، جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے، مولا کریم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ پیغام اعلیٰ حضرت، جو تعلیمات اعلیٰ حضرت کی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کیا کریں، اس کو عام کریں۔ اخلاق، 3 چیزیں ہیں سب سے پہلے، کیونکہ میں عموماً مدارس میں بولتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تربیت دو، 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اساتذہ کے لیے خصوصی طور پر، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے بھی ہے، فرسٹ چیز، پہلی چیز جو لیکنگ ہے، جس میں لیک کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت کی پہچان ہے کہ یہ پہلی چیز پہلے سکھائی جاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ حب نبیکم۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اس میں پہلی چیز تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسری چیز حب اہل بیتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ بچوں کو۔ جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی نا، تو تیسری چیز تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ دونوں کی برکت سے، حضور کی محبت، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سے، ان کی برکتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو آسان فرما دے گا۔ اور بچے جو حفظ کرتے ہیں، خصوصی طور پر جو بچے آتے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، اور جو بچے حفظ کرتے ہیں، حفظ جو کرتے ہیں، ان کا تو مقام کا کیا پوچھنا۔ ایک بات حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو حافظ ہے تو پورا مکمل حفظ کیے ہیں، اور جو پارشیلی جو حفظ کیے ہیں، دونوں کا مقام بہت بلند ہے۔ عام مسلمان سے حافظ کا مقام بہت بلند ہے، تھوڑے حافظ کے مقام سے بڑے حافظ کا، یعنی مکمل قرآن مجید کے حافظ کا مقام اور بلند ہے، کہ روز قیامت حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ اور جنت کے ایک ایک درجے میں بلند ہوتا جا۔ تو حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، ایک ایک آیت، ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا آخری مقام وہی ہوگا جہاں اس نے آخری آیت کی تلاوت کی۔ تو پورا قرآن 6666 آیتیں جو قرآن مجید کے ہیں وہ پڑھتا جائے گا، اور اتنے درجات اس کے بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ حافظ کا مقام ہے۔ تو بہرحال بچوں سے بھی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دل لگا کر کیا کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور جو خصوصی طور پر حفاظ، کیونکہ میں بھی اس دور سے گزرا ہوں، حفظ کے دور سے، تو میں آپ لوگوں کو بھی وہ نصیحت کرنا چاہوں گا، قرآن مجید کو مشکل سمجھ کے نہ پڑھیں،
قرآن مجید کو مشکل سمجھ کے یاد نہ کریں. یہ کہیں کہ مولا کھولنے سے پہلے میں تو کہتا ہوں, میرے بچے کو بھی میں کہتا ہوں, جو حفظ کرتا ہے اس کو بھی کہتا ہوں, بیٹا قرآن مجید کو مشکل سمجھ کے جب تم کھولو گے تو تمہارے مشکل نظر آئے گی. رب کریم نے قرآن مجید میں سورہ قمر میں ایک بار نہیں 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ 4 مرتبہ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے. ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا, اللہ فرماتا ہے. تو میں بولتا ہوں بچے کو, بیٹے یہ کھولنے سے پہلے رب سے بات کرو, بولا کہ میں تیرے کلام کو یاد کرنے والا ہوں, اور تیرے کلام میں یہ بات ایک بار نہیں 4 مرتبہ بیان کی گئی ہے کہ تو نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے, لہٰذا مولا مجھے یاد کرنے میں آسانی پیدا فرما. اس کے بعد دیکھیں قرآن مجید کیسے یاد ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں. وقت کو ضائع نہ کریں, اساتذہ اور بچے دونوں کے لیے ہے, وقت کو ضائع نہ کریں, کیونکہ پہلے سے وقت میں برکت ختم ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں صبح ہوئی, تھوڑے دن میں شام ہو گئی, رات ہو گئی, صبح ہو گئی, دن گزرتے جا رہے ہیں. وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں. وہ قوم برباد اور تباہ ہو جاتی ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتی. وقت کی قدر کریں. اور میں مولانا سید غوث مدنی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ یہاں پر تعلیم بالغان کا بھی اہتمام کریں. تعلیم بالغان, وہ کہتے ہیں ایڈلٹ ایجوکیشن. جو بڑے لوگ نہیں پڑھے ہیں وہ اگر پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے ایک ایسا ٹائم مقرر کریں کہ وہ بھی آ کر جو ہے کیا کریں, وہ بھی مدرسے سے جڑیں. صرف بچے ہی نہیں, بڑے بھی جڑیں. تعلیم بالغان یہ بہت افیکٹو موڈ ہے جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں, جس کو ہم اگنور کر چکے ہیں. یوزلی مدارس میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے ایڈلٹ ایجوکیشن کا, اور بڑا بچے سے پڑھنے کے لیے کتراتا ہے, شرم اور آڑ محسوس کرتا ہے. تو بڑوں کے لیے بھی یہاں پر کیا کریں, تعلیم بالغان کا اہتمام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سکسیس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہاں کے جو مقیم ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس مدرسے سے لوگوں کو جوڑیں, بچوں کو جوڑیں, کیونکہ آج کا بچہ کل کا بڑا, آج کا بچہ کل کا بڑا. تو بچوں کو جوڑیں, مدرسے کو اور تنظیم کو مضبوط کریں, اور بالآخر یہ کہ مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اپنے کانٹیکٹس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے, اپنے کانٹیکٹس میں, اپنے لوگوں میں جو اس بات کو عام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل قبول فرمائے گا. آمین بجاہ سید المرسلین حبیب رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.